السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ جلد 4 کے صفحہ نمبر 117 پر ہیں۔ باب نمبر 2، روزوں کی فضیلت کا بیان۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کے بجائے رحمت کے دروازے آیا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ، نصوص میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے اور باقی آدھا قرائن اور فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں ہے بیدک الخیر، یعنی سب بھلائی آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کا باقی آدھا مضمون یہ ہے کہ ہر برائی کے مالک بھی آپ ہیں۔ اسی طرح عذاب قبر حق ہے، یہ آدھا مسئلہ ہے۔ باقی آدھا ہے قبر کی راحتیں بھی برحق ہے۔ اس طرح مذکورہ حدیث کا یہ مضمون کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا مضمون ہے فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور قرینہ پہلے مضمون میں متقابلات یعنی جنت و جہنم کا تذکرہ ہے۔ یہ نقطہ شارح نے بڑھایا۔ فضائل کا تعلق اہل ایمان سے ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ مذکورہ حدیث میں جو رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق صرف اہل ایمان سے ہے، کفار سے ان کا کچھ تعلق نہیں، کیونکہ کفار کی حیرانی اور گمراہی دوسرے دنوں کی بنسبت رمضان میں سخت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ رمضان میں شاعر اللہ کی پردہ دری میں اپنی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔ وضاحت، فضائل کی نصوص کا تعلق نیک بندوں سے اور نیکوکاروں کے زمرے میں شامل مومنین ہی سے ہوتا ہے۔ کفار سے اور غفلت شار اور خدا فراموش بندوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو رحمت الہی سے محروم کر لیا۔ جب وہ 12 مہینے شیطان کی پیروی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کے لیے محرومی کے سوا کچھ نہیں، بلکہ بابرکت زمان و مکان میں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد میں گناہ اور مسجد سے باہر گناہ یکساں نہیں۔ اسی طرح جو بندے رمضان میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں اور رمضان کا جو کہ شاعر اسلام میں سے کچھ پاس و لحاظ نہیں کرتے، ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ رمضان کی 2 خاص فضیلتیں اور ان کی وجہ۔ مذکورہ حدیث میں رمضان کی 2 خاص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول، رمضان میں جنت کے یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم یا لعنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ متقابلات ہیں۔ 2، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، یہ بھی متقابلات ہیں۔ ان فضائل کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور خدا کے کامل بندے انوار الہی میں غوطہ لگاتے ہیں اور کاملین کی دعائیں تابعین کو محیط ہو جاتی ہیں اور ان کی روشنی کا پرتو ان سے کمتر لوگوں پر پڑتا ہے اور ان کی برکتیں جماعت مسلمین کے افراد کو شامل ہو جاتی ہیں، ہر شخص حسب استعداد اعمال صالحہ میں سے حصہ لیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو 2 باتیں واقعی بن جاتی ہیں۔ پہلی بات، جہنم کے باب کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں، اور یہ بات 2 وجہ سے متحقق ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت لعنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کاموں میں منہمک ہو جاتے ہیں اور لعنت والے کاموں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، یہی جنت کے دروازوں کا کھل جانا ہے، اور لعنت کی لو بند ہو جاتی ہے، یہی جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا ہے۔ دوسری وجہ نماز استسقاء کے بیان میں گزر چکی ہے اور آگے بھی حج کے بیان میں آئے گی کہ جب زمین والے متفق ہو کر اللہ تعالیٰ سے جود و کرم کے طالب ہوتے ہیں تو دریائے رحمت جوش زن ہوتا ہے اور بندوں پر برکات کا فیضان شروع ہو جاتا ہے اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت ہمتن عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو یہ اتفاق و اتحاد رحمت الہی کو برانگیختہ کرتا ہے اور حسب استدعاء فیضان رحمت عام ہوتا ہے اور اسباب تکلیف سکیڑ لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور یہ بات بھی 2 وجہ سے متحقق ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، شیاطین انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بہیمیت جوش زن ہوتی ہے۔ رمضان میں چونکہ بہیمیت مغلوب ہو جاتی ہے اس لیے شیاطین کا مومنین پر زور نہیں چلتا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 42 میں ہے کہ بے شک میرے منتخب بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا، یہی شیاطین کا جگڑ دیا جانا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اندر ملائکہ کے قرب کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ملکیت کا ظہور ہوتا ہے، اور رمضان میں اس کا ظہور اظہر ہے، اس لیے ملائکہ روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اہل ایمان کو انوار کے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دوسری وجہ، دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شر پسندوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ فنکشن میں رخنہ انداز نہ ہو، اور تقریب ختم ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہم نواؤں کو ہر طرف پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس آیت کا غالب احتمال ہے جس میں ہر دانش مندانہ معاملہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ اس شب کا تذکرہ سورۃ الدخان آیات 3 سے 5 میں ہے، اس لیے اس موقع پر یہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، یعنی روحانی اور ملکوتی انوار پھیلا دیے جاتے ہیں اور ان کی ازداد یعنی ظلمات سکیڑ لی جاتی ہیں۔ نوٹ، شب قدر 2 ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ مذکورہ والا شب قدر سال بھر والی شب قدر ہے جس کا رمضان میں ہونے کا غالب احتمال ہے۔ اچھا، روزوں اور تراویح سے گزشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تشریح،
رمضان کے روزوں سے اسی طرح راتوں کے نوافل سے جبکہ وہ ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کیے گئے ہوں، سابقہ تمام گناہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ملکیت کے غلبے کی اور بہیمیت کی مغلوبیت کی احتمالی جگہ ہیں، یعنی ان اعمال سے اس فائدے کی پوری امید ہے، اور یہ عبادتیں مناسب نصاب یعنی عبادت کے معقول مقدار ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کی خوشنودی اور مہربانی سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ یہ اعمال نفس کی حالت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، پچھلا میلا رنگ اتر جاتا ہے اور نیا شاندار رنگ چڑھ جاتا ہے، اور جب نفس کی حالت بدل جاتی ہے تو سابقہ حالت کی کوتاہیوں پر قلم عفو پھر دیا جاتا ہے۔ ایمان و احتساب کا مطلب ایمان بمعنی یقین ہے، اور کسی کام کو یقین کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو حکم خداوندی سمجھ کر بجا لایا جائے، اللہ کی خوشنودی ہی عمل کی بنیاد اور محرک ہو، قوم کی موافقت، ریت رواج کی پابندی، لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ یہی یقین عمل کی روح ہے، اسی سے عمل قیمتی بنتا ہے اور اس کے بغیر عمل بے جان رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وبال جان بن جاتا ہے۔ اور احتساب کے معنی ہے ثواب کی امید رکھنا۔ ارشاد پاک ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں احتساب سے مراد یہ ہے کہ عمل پر جو اجر و ثواب موعود ہے اس کی امید باندھ کر عمل کیا جائے، اس سے عمل شاندار بھی ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی آسان بھی ہو جاتی ہے۔ فائدہ، شاہ صاحب نے مذکورہ ثواب کی جو وجہ بیان کی ہے اس سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ یہ ثواب نفس کی حالت بدلنے پر موقوف ہے، اور ایسے اعمال اور بھی متعدد ہیں، مثلا اسلام قبول کرنا، ہجرت اور حج کرنا، ان کا بھی یہی ثواب بیان کیا گیا ہے کہ یہ تینوں اعمال سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، پس اگر نفس کی حالت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آئے تو اس موعود ثواب کا استحقاق پیدا نہ ہوگا۔ نوٹ، رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا ایک ہی ثواب ہے اور دونوں کی ایک ہی وجہ، اس لیے شاہ صاحب نے ایک کی وجہ بیان کرنے پر اکتفا کیا، ہم نے حدیث کا دوسرا جز بھی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔ شب قدر میں عبادت سے گزشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ، مذکورہ والا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں نوافل پڑھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تشریح، شب قدر میں عبادت سے سابقہ تمام گناہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں روحانیت پھیلتی ہے، اللہ کے حکم سے روح جبریل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں زمین پر اترتے ہیں تاکہ زمین والوں کو خیر و برکت سے مستفیض کریں، اور عالم مثال یعنی عالم آخرت کا عالم اجسام یعنی دنیا پر غلبہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی ملائکہ کے انوار دنیا میں چھا جاتے ہیں اور ظلمات چھٹ جاتی ہیں۔ ایسے بابرکت وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ دل کی تھا میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور نفس کی حالت بدل جاتی ہے۔ دوسرے اوقات میں اگر ایسی متعدد عبادت کی جائے تو بھی یہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے جیسے 1000 مہینے تک نیکی کرنا، بلکہ اس سے بھی زائد، اس لیے گزشتہ گناہوں پر قلم عفو پھر دیا جاتا ہے۔ فضائل صیام کی ایک مفصل روایت، اب ختم باب تک شاہ صاحب نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پوری حدیث ایک ساتھ پڑھ لی جائے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس امت کے اعمال خیر کا متعلق عام قانون الہی یہ ہے کہ نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ضرور دیا جاتا ہے، اور عمل کی خاص حالت کے پیش نظر اور اخلاص و خشیت کی وجہ سے اجر زیادہ بھی عطا کیا جاتا ہے، اور یہ اضافہ 700 گنا تک ہوتا ہے۔ البتہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، اور بیش از بیش کی کوئی حد نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیں جمع، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی کم از کم ثواب 700 گنا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر بڑھا دیتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی تحدید نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، خوب جاننے والے ہیں کہ کون کتنے اجر کا مستحق ہے۔ روح المعانی میں قیل المراد الانفاق فی الجہاد لانه الذي يضاعف هذه الاضعاف، اما الانفاق في غیره فلا يضاعف كذلك وانما تجزى الحسنة بعشر امثالها۔ حدیث نبوی کا یہ پہلا جز حدیث نبوی تھا، آگے حدیث قدسی ہے، مگر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنا ہے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، اضافت تشریف کے لیے، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس، جماع اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس اس کا صلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یہاں تک حدیث قدسی تھی۔ آگے پھر حدیث نبوی ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری پروردگار کی بارگاہ میں شرف باریابی کے وقت۔ البتہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ شہوانی باتیں نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ نیکی 2 چند ہونے کی وجہ، اور ویسے اول اور 2 میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ مجازات کا سبب ملکیت کا احساس ہے۔ دنیاوی زندگی میں تو چونکہ ملکیت بہیمیت کے زیر اثر رہتی ہے، اس لیے اس کو کیے ہوئے کاموں کی اچھائی یا برائی کا احساس نہیں ہوتا، غفلت کا پردہ چھایا رہتا ہے، مگر مرتے ہی ملکیت کو شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ ملکیت کے مناسب ہیں یا نامناسب۔ پہلی صورت میں راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں جو اس کے لیے جزائے خیر بنتی ہیں، اور دوسری صورت میں رنج و کلفت کی شکلیں رونما ہوتی ہیں جو اس کے لیے سزا بنتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان مرتا ہے اور کھانے پینے کے ذریعے بہیمیت کو جو کمک پہنچ رہی تھی وہ بند ہو جاتی ہے، اور آدمی ان لذتوں سے جو بہیمیت سے مناسبت رکھتی ہے یعنی قضائے شہوت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو فطری طور پر ملکیت کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے اور اس کے انوار چمکنے لگتے ہیں۔ بس اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو اس وقت تھوڑا عمل بھی ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور اس کی عمل کے ملکیت کے مناسب ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مال کے حریص کو اپنا اندوختہ کم محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں وصف قناعت پیدا ہو جائے تو وہی تھوڑا مال بہت محسوس ہونے لگتا ہے، یا جیسے پس انداز کیا ہوا تھوڑا مال بڑھاپے میں بسا غنیمت معلوم ہوتا ہے۔
ثواب کے عام ضابطے سے روزوں کے استثناء کی وجہ. اجر و ثواب کا عام ضابطہ یہ کہ کم از کم 10 گنا اجر ضرور ملتا ہے، مگر روزہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے. اور استثناء کی وجہ جاننے کے لیے پہلے نامہ اعمال کی نوشت کا طریقہ جاننا ضروری ہے. نامہ اعمال کی کتابت کا طریقہ یہ ہے کہ عالم آخرت کی کسی جگہ میں جو اس آدمی کے لیے مخصوص ہوتی ہے ہر عمل کی صورت منقش ہو جاتی ہے. جس طرح کسی موجود خارجی کا تصور کیا جاتا ہے تو خزانے خیال میں اس کی صورت آ جاتی ہے، یا کیمرے سے فوٹوگرافی کی جائے تو چیزوں کی صورتیں فلم میں آ جاتی ہیں. نیز وہ صورتیں عالم مثال میں اس طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں کہ ان سے ان کی جزا خود بخود واضح ہو جاتی ہے، جیسے کارٹون سے اس کا مدعا سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح ہر عمل کی جزا جو موت کے بعد عمل کرنے والے کے حق میں مرتب ہونے والی ہے اس عمل کی صورت سے واضح ہو جاتی ہے، اور ملائکہ اس کو سمجھ کر نام اعمال میں ضبط کر لیتے ہیں. شاہ صاحب نے مکاشفات میں اعمال کا اس طرح متصور ہونا بار بار مشاہدہ کیا ہے. شاہ صاحب نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جو اعمال شہوات نفس سے ٹکر لے کر کیے جاتے ہیں، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بارہا نامہ اعمال میں ان کی جزا ظاہر نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی جزا کو سمجھنے کے لیے اس خلق کی مقدار کا جاننا ضروری ہے جس سے وہ عمل صادر ہوا ہے، اور ملائکہ ذوق و وجدان سے بھی اس کو نہیں پا سکتے. یعنی انسان اگرچہ وہ معصوم ہو، انسانوں کے اچھے برے جذبات کو سمجھ سکتا ہے، مگر ملائکہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں بہیمیت نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے تقاضوں سے آشنا نہیں ہو سکتے. اور رحمۃ اللہ الواسعہ میں جو روایت آئی ہے کہ ملائکہ نے بحث و تمہیز کے بعد گناہ مٹانے والے اور درجات بلند کرنے والے اعمال طے کیا، اس کا راز بھی یہی ہے کہ ملائکہ کو ان کاموں کا ادراک آسانی سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ کام مجاہدہ نفس کے قبیل سے ہے. غرض ایسے اعمال کے بارے میں ملائکہ کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ عمل کو بعین ہی لکھ لو اور جزا کا خانہ خالی چھوڑ دو، اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، وہی قیامت کے دن اس کا ثواب ڈکلیئر کریں گے. اور روزہ مجاہدہ نفس کے قبیل کا عمل ہے. یہ بات حدیث کے اس جملے سے واضح ہے کہ بندہ اپنی خواہش نفس اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ گناہ مٹانے والے ان اعمال میں سے ہے جن سے بہیمیت مغلوب ہوتی ہے. فائدہ: حدیث میں ایک قرات انا اجزا بھی ہے. اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے. تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 755 میں ہے. روزے دار کے لیے 2 مسرتیں، فطری اور روحانی. مذکورہ بڑا روایت میں یہ بھی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں، ایک مسرت افطار کے وقت، دوسری مسرت اپنے رب سے ملاقات کے وقت. پہلی مسرت طبعی ہے، جب روزہ پورا ہوتا ہے اور کھانا پینا اور صحبت کرنا مباح ہوتا ہے جو کہ نفس کے تقاضے ہیں تو انسان کو فطری طور پر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے. دوسری مسرت ربانی اور روحانی ہے، کیونکہ نمازوں کی طرح روزوں سے بھی موت کے بعد جبکہ آدمی جسم کے پردوں سے مجرد ہو جاتا ہے اور عالم بالا سے ذات صفات کا یقین مترشح ہوتا ہے، جو جلوہ خداوندی کو سہارنے کی آدمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہی لقائے رب کا مطلب ہے. اور نمازوں سے دیدار خداوندی کی استطاعت کس طرح پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے. حدیث بھی وہاں تفصیل سے بیان کی گئی. البتہ نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز سے تجلی ثبوتی کے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور روزوں سے تنزیہ یعنی صفات سلبی کے اسرار کو سہارنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نماز اقوال و افعال کے مجموعے کا نام ہے جو وجودی چیز ہے، اور صفات ثبوتیہ بھی وجودی ہیں، اور روزہ ترک مفترات کا نام ہے جو سلبی چیز ہے، اور تنزیہ یعنی سلبی صفات بھی منفی امور ہیں. فائدہ: روزے دار کے لیے 2 مسرتوں کی اور بھی حکمت ہے. مثلا افطار کے وقت کی مسرت بئی وجہ ہے کہ بتوفیق الہی ایک عبادت تکمیل پذیر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت مسرت بے حساب ثواب کے حصول کی بنا پر ہے. خلوف مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہونے کی وجہ. مذکورہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ یقیناً روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. تشریح: خلوع معدہ کی وجہ سے روزہ دار کے منہ کی بدبو یہ روزے کا اثر ہے، اور عبادت کا اثر عبادت کی محبت کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے. عالم بالا میں اس اثر کو بھی عبادت ہی شمار کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت سے نکلے، اللہ کے ڈر سے نکلے. دوسرا خون کا وہ قطرہ جو راہ خدا میں بہے. اور 2 نشان، ایک راہ خدا میں لگنے والا نشان، دوسرا کسی فریضے کی ادائیگی سے جسم میں پیدا ہونے والا نشان. اور روزے کی محبوبیت سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی وجہ سے ملائکہ کے انشراح کا اور روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موازنہ کیا ہے انسانوں کے نفوس کے انشراح سے، جب وہ مشک کی خوشبو سونگھتے ہیں تاکہ ایک غیبی امر یعنی روزے سے اللہ کی محبت لوگ محسوس طریقے پر سمجھ لیں. یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے. اور جب بو اتنی پیاری ہے جو کہ روزے کا اثر ہے تو خود روزہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے. کامل روزہ ہی ڈھال بنتا ہے. مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیوی سے شہوانی باتیں نہ کرے، نہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو چاہیے کہ کہے میں روزے سے ہوں. تشریح: روزہ ڈھال اس طرح سے ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاتا ہے اور انسان سے شیطان اور نفس کی اثر اندازی کو دور کرتا ہے اور آدمی پر ان کا قابو نہیں چلنے دیتا. مگر روزہ ڈھال اسی وقت ہو جائے جب وہ کامل معنی میں روزہ ہو. اور روزے کے معنی کی تکمیل کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. اول، اپنی زبان کو شہوانی اقوال و افعال سے پاک رکھنا، یعنی روزے میں بیوی سے نہ تو بوس و کنار کرے، نہ دل لگی اور مذاق کی باتیں کریں. فلا یرفث، شہوانی باتیں نہ کرے میں اس کا بیان ہے. 2، درندگی والے اقوال و افعال سے احتراز کرنا. لا یسخب، شور و شغب نہ کرے. اس میں دونوں ہی کی طرف اشارہ ہے. پھر درندگی والے اقوال کو کوئی اس سے گالم گلوچ کرے میں، اور درندگی والے افعال کو قاتلہ، اس سے جھگڑا کرے میں الگ الگ بیان کیا. انی صائم، زبان سے کہے یا دل سے. امام نووی نے الاذکار میں اس کو راجح قرار دیا کہ یہ بات زبان سے کہے، اور متولی عبد الرحمن بن مامون نیشاپوری کی خطیر آیا ہے کہ دل سے کہے، کیونکہ زبان سے کہنے میں ریا ہے. اور رویانی کی رائے یہ ہے کہ رمضان میں زبان سے
اور غیر رمضان میں دل سے کہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب کی گنجائش ہے. اور نووی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ کل منہما حسن والقول باللسان اقوى ولو جمعهما لکان حسنا. باب نمبر 3 روزوں کے احکام. چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 دن پورے کرنے کی وجہ. حدیث شریف میں کہ جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھو روزے نہ رکھو, اور جب تک شوال کا چاند نہ دیکھو روزے بند نہ کرو. پھر اگر چاند تم سے چھپا دیا جائے تو اس کا اندازہ کرو, اور اندازہ کرنے کا طریقہ دوسری روایت میں یہ آیا کہ 30 کا شمار پورا کرو. تشریح. مسئلہ یہ ہے کہ اگر 29 تاریخ کو مطلب نہ صاف ہونے کی وجہ سے رمضان کا یا شوال کا چاند نظر نہ آئے تو اگلا دن 30 تاریخ شمار ہوگی. اس کے بعد آئندہ مہینہ شروع ہوگا. جبکہ اس صورت میں دونوں احتمال ہے, افق پر چاند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. پھر سوال یہ ہے کہ بلا وجہ ایک پہلو کا کیوں اعتبار کیا گیا, اور اس سلسلے میں فلکیات کے ضوابط سے کیوں کام نہیں لیا گیا. شاہ صاحب اس کی وجوہ بیان فرماتے ہیں. پہلی وجہ, روزہ ماہ رمضان کے فرض کیے گئے ہیں جو ایک قمری مہینہ اور مہینے کے ثبوت میں رویت کا اعتبار کیا گیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے وہ چند دن جن کے روزے فرض کیے گئے ماہ رمضان ہے, اس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت, دین کی واضح دلیل ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کن کتاب ہے. بس تم میں سے جو شخص اس ماہ کو دیکھے یعنی اس کا چاند دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے بند کرو. بس اشتباہ کی صورت میں ضروری ہے کہ اس اصل یعنی رویت کی طرف رجوع کیا جائے, اور جب تک چاند نظر نہ آئے اگلے مہینے کا فیصلہ نہ کیا جائے. دوسری وجہ, قوانین شریعہ کا مدار ایسے امور پر ہے جو عربوں کے نزدیک واضح ہیں, اور عربوں کے نزدیک رویت ہی واضح چیز تھی, اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا. وہ لوگ حساب کی باریکیوں سے اور نجوم و فلکیات کے ضوابط سے ناواقف تھے, اس لیے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا, بلکہ شریعت نے فلکیات و نجوم کے حسابات کو گمنام اور بے قدر کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہم ناخواندہ امت ہے, نہ لکھتے ہیں نہ گنتے ہیں, مہینہ کبھی 29 کا اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. مشکات حدیث نمبر 1971. عید کے 2 مہینے گھٹتے نہیں کا مطلب. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے 2 مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ گھٹتے نہیں. اس ارشاد کے تقریباً 10 مطلب بیان کیے گئے ہیں. دیکھیں معارف السنن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 25. حضرت شاہ صاحب ان میں سے 2 مطلب بیان کرتے ہیں. پہلا مطلب, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں مہینے ایک ساتھ گھٹتے نہیں, یعنی دونوں 29 دن کے نہیں ہو سکتے. اگر ایک 29 کا ہوگا تو دوسرا ضرور 30 کا ہوگا. ہاں البتہ دونوں 30 کے ہو سکتے ہیں. دوسرا مطلب, امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ 30 اور 29 کا ثواب متفاوت نہیں ہوتا, یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے 30 اور 29 یکساں ہوتے ہیں. اس قول پر ایک ہی سال میں دونوں مہینے 29 کے ہو سکتے ہیں. یہ دونوں قول امام ترمذی نے بیان کیا. راجح مطلب, شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخری قول قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ اہم آہنگ ہے, کیونکہ پہلا قول فلکیات اور حساب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو بیان کرنا نبوت کا کام نہیں ہے. دوسرا قول تعلیم دین سے تعلق رکھتا ہے اور یہی بات منصب نبوت کے شان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے اس خیال کا قلع قمع کر دیا ہے کہ 29 کا رمضان ثواب کے اعتبار سے شاید کم ہو. فائدہ, اس راجح قول پر یہ اشکال ہے کہ رمضان اگر 29 کا ہو تو ثواب کی کمی کا خیال پیدا ہوتا ہے, مگر ذوالحجہ 29 کا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ذوالحجہ میں تو عبادت شروع کے 10-12 روز میں ہی ہوتی ہے اور مہینے کی کمی بیشی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مقصود رمضان کا حال بیان کرنا ہے, اور ذوالحجہ کا جو تذکرہ ہے وہ ضمناً اور تبان آیا ہے. جیسے اسودین یعنی کھجور اور پانی کی ضیافت میں اصل ضیافت جو ہے وہ کھجور کی ہے, پانی کا جو تذکرہ ہے وہ تبان ہے. اسی طرح قتل الاسودین میں اصل مقصود جو ہے وہ سانپ کو مار ڈالنے کا امر ہے کہ چاہے نماز توڑنی پڑے سانپ کو نہ جانے دو, اور بچھو کا تذکرہ جو ہے وہ ضمناً آیا ہے مگر خواہ مخواہ نہیں آیا. کھجور کھلانے کے بعد پانی بھی پلایا جاتا ہے اور بچھو کو مار ڈالنا بھی مطلوب ہے. اسی طرح ذوالحجہ میں بھی کوئی نادر صورت نکل سکتی ہے, اس صورت میں بھی ثواب میں کمی نہ ہوگی, اور وہ نادر صورت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند بادلوں کی وجہ سے 29 کو نظر نہ آیا. چنانچہ ذوالقعدہ کے 30 دن پورے کر کے ذوالحجہ شروع کیا گیا. پھر چند روز بعد 29 کا چاند ثابت ہو گیا تو ایک تاریخ بڑھ جائے گی اور عشرہ ذوالحجہ کا ایک دن گھٹ جائے گا, مگر ثواب پورا ملے گا. روزے میں تعمق کے سد باب کی وجہ. روزوں کے باب میں شریعت نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کہ تعمق یعنی غلو کے سارے سوراخ بند کر دیے جائیں, اور روزوں کے معاملے میں حد سے گزرنے والوں نے جو نئی باتیں نکالی ہیں ان کی مکمل تردید کی جائے, کیونکہ روزوں کی عبادت یہود و نصارہ اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں رائج تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ روزوں کا مقصد قہر نفس ہے تو انہوں نے غلو سے کام لیا اور چند ایسی باتیں شروع کی جن سے نفس خوب مغلوب ہوتا تھا, حالانکہ وہ دین میں تحریف تھی. اس لیے ہماری شریعت نے اس سلسلے میں پیش بندی سے کام لیا. روزوں میں تحریف یا تو کمیت کے اعتبار سے ہوتی ہے کیفیت کے اعتبار سے. کمیت کے اعتبار سے تحریف کا سدباب کرنے کے لیے درج ذیل احکام دیے. نمبر 1, رمضان کے روزے احتیاطاً 1-2 دن پہلے شروع نہ کر دیے جائیں. حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز رمضان سے آگے نہ بڑھے, ایک دن یا 2 دن پہلے روزے شروع کر دے, مگر یہ کہ کوئی شخص کسی دن کا مثلا جمعہ و جمعرات کا روزہ رکھا کرتا تھا تو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے. نمبر 2, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے روزے کی ممانعت کر دی. اس کی تفصیل آگے عربی کے پیرا نمبر 15 میں آ رہی ہے. نمبر 3, یوم الشک یعنی مطلع نہ صاف ہونے کی صورت میں شعبان کی 30 تاریخ کے روزے کی ممانعت فرمائی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الشک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی.
ممانعت کی وجہ، مذکورہ تینوں روزوں کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ ان روزوں میں اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ اگر غلو کرنے والے اس کو سنت بنا لیں گے اور ان سے آئندہ نسل یہ چیز حاصل کرے گی اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، تو اندیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ دین بگڑ کر رہ جائے، اور یہی تعمق کی اصل ہے۔ تعمق کے لغوی معنی ہے کسی معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے احکام شریعہ کو ان کی حدود سے متجاوز کرنا اور اس کی بنیاد احتیاط کی جگہ کو لازم کر لینا، جیسے احتیاطاً یوم الشک کے روزے کو لازم کر لینا۔ نمبر 2، اور کیفیت کے اعتبار سے روزوں میں زیادتی کو روکنے کے لیے درج ذیل احکام دیے۔ نمبر 1، صوم وصال کی ممانعت فرمائی، تفصیل پیرا نمبر 8 میں آئے گی۔ نمبر 2، سحری کھانے کی ترغیب دی، تفصیل پیرا نمبر 6 میں آئے گی۔ 3 اور 4، سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا، تفصیل پیرا نمبر 7 میں آئے گی۔ مذکورہ بالا تمام امور تشدد اور تعمق کے باب سے اور جاہلیت کے طریقوں میں سے، اس لیے ان کی ممانعت کر دی تاکہ دین محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، شعبان کے نصف ثانی کا روزہ۔ سوال، ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزے مت رکھو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ثانی میں بھی روزے رکھتے تھے، بس ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔ جواب، ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں، کیونکہ پہلی روایت امت کے لیے تشریح ہے، دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ذاتی معاملے میں بعض ایسے کام کرتے تھے جن کا آپ لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے، اور یہ کام زیادہ تر وہ ہوتے تھے جو سد ذرائع اور کلی احتمالی مواقع کی تعین کے قبیل سے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس بات سے محفوظ تھے کہ کسی چیز کو غیر محل میں استعمال کریں، یا اس حد سے جو آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے طبیعت کی کمزوری اور دل کی رنجیدگی کی طرف تجاوز کریں۔ اور دوسرے لوگوں کی صورتحال آپ سے مختلف تھی، وہ اس اندیشے سے محفوظ نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے قانون بنانے کی اور غلو کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت تھی۔ مثال، اور وہ نہیں جو سد ذرائع کے قبیل سے اور ضرر کی عمومی احتمالی جگہ ہے، اس کی مثال امت کے لیے 4 سے زیادہ ازواج سے نکاح کا عدم جواز ہے، کیونکہ اس سے ظلم کا دروازہ کھل سکتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس اندیشے سے محفوظ تھے، اس لیے آپ کے لیے 9 بیویاں بلکہ اس سے بھی زائد سے نکاح جائز تھا، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ یہی حال پورے شعبان کے روزوں کا ہے۔ امت کے حق میں ذوف کا اندیشہ تھا، اس لیے ان کو شعبان کے نصف ثانی میں روزوں سے روک دیا، اور آپ کے حق میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لیے آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ، اگر مطلع نہ صاف ہو تو رمضان کے چاند میں ایک دیندار یا مستور جس کا دینی حال معلوم نہ ہو مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ احادیث سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں۔ دیندار مسلمان کی خبر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے در پہ ہوئے، کسی کو چاند نظر نہ آیا، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مستور مسلمان کی خبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کا چاند۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے دریافت کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا بلال اعلان کر دو کہ لوگ آئندہ کل روزہ رکھیں۔ تشریح، دیانات میں یعنی دینی معاملات میں ایک دیندار یا مستور مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ عدد، عدالت اور شہادت ضروری ہے۔ یہ امور روایت حدیث کی طرح ہیں، جیسے پانی کی پاکی ناپاکی یا کسی چیز کی علت و حرمت کی کوئی شخص خبر دے اور وہ مسلمان ہو اور بظاہر فاسق نہ ہو تو یہ خبر معتبر ہے۔ البتہ شوال کے چاند میں چونکہ الزام یعنی لازم کرنا ہے، اس لیے 2 دیندار مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔ چلیے، حدیث میں ہے کہ سحری کیا کرو، سحری کی برکات، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تشریح، سحری کھانے میں 2 برکتیں، ایک کا تعلق بدن کی اصلاح سے، یعنی بدن نہیں و نظار نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ صبح تا شام مفطرات سے رکنے کا نام ہے، پس اگر سحری نہیں کرے گا تو رات بھی روزے میں شامل ہو جائے گی اور بھوک پیاس کی امتداد سے ذوف لائق ہوگا۔ دوسری برکت کا تعلق انتظام ملت سے، اور وہ یہ کہ لوگ ملی معاملات میں حدود سے تجاوز نہ کریں تاکہ ملت میں تبدیلی اور تغیر در نہ آئے۔ چلیے ٹھیک ہے، آج ہم یہیں کرنے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔